تو اس طرح تو نہیں ہے کہ معاشرہ مستفی نہیں ہے اور ریاست مدینہ اوپر بن جائے. عمران خان صاحب ان کے ساتھ اس کے اسٹیٹس کو میچ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے بھی کینسر ہاسپٹل بنا لیا, نہیں یہ نہیں, وہ اس طرح کی سوچ ہے. نہیں اس طرح کی سوچ تو میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا بنیاد رکھی تھی شیخ رشید صاحب نے, کریڈٹ ان کو جائے گا, مطلب اس کو ہٹا دیا جائے. یہ عوام کا پیسہ لگا, وہ زنگ آلود ہوگی مشینری, اور بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ سبز سے جو لگ جاتا ہے, فنگس آ گیا دیواروں پہ. میں نے کوئی پیغام دیا, میں کہ یہ راولپنڈی کی عوام کا یہ پیغام ہے کہ آگے پہنچائیں کہ یہاں پہ زچہ بچہ اسپتال کے منتظر ہیں ہم 20 سال سے. بیگم رخسانہ بخش, انہوں نے اس میں 3 کلاس 3 مرلے وہ اسکول کی جگہ چھوڑی, اور اس کے بعد مسجد, یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا ایلوبیتا کالونی کے اندر. جب ریٹ بڑھا ہے اس کا جگہ کا, تو انہوں نے اس کو بیچ کر کہ نائب ناظم سسٹم جو تھا نا, یہ پاکستان عوامی تحریک کے منشور کا پہلا حصہ تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب جنرل پرویز اشرف صاحب سے ملے ہیں, مشرف صاحب سے, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے, لیکن خان صاحب نے کہا جی میں تو اس نظام میں تبدیلی لے کے آؤں گا. وہ شاہزادہ خان صاحب کا انٹرویو نے سائن کر کے دیے, اس نظام میں تبدیلی آئے گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نظام جو بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ سر پکڑ کے روئیں گے الیکشن کے دوسرے دن. وہی ہوا. پھر عمران خان جب لاسٹ الیکشن میں پہلے تقریر جو نے اسمبلی میں کی, انہوں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. وہ بڑے بڑے بیل ہم ان کو کہتے تھے بہت عرصہ پہلے جب یہ نیا کام شروع ہوا منڈیوں میں, تو ہم کہتے تھے وہ شو کیس والے بیل آئے جن کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے. کشمیر ایک غزہ, فلسطین بیسیکلی, غزہ تو ایک شہر کا نام ہے, فلسطین ہے پورا. اس کے اوپر قادری صاحب کا ابھی تک ہم نے, میری نظر سے تو شاید نہیں گزرا. فلسطین کے اوپر, کشمیر کے اوپر شاید پھر کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی, لیکن فلسطین کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کس ڈومین میں یا کس اس میں اس کو لے کے چل رہے ہیں, یا ان کا کوئی اس کے اوپر بیان یا وہ کیوں نہیں آ رہا جو ہماری ابھی رائٹ ناؤ کی حکومت کا بیان بالکل ہے, ویڈیو بیان ہے میرے پاس موجود ہے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں, آپ پنڈی کے اندر موجود ہیں, تو آپ پنڈی کے اندر جو کام کر رہے ہیں, زچہ بچہ ہاسپٹل سے ہو, وہ نالا لے کے گرد دیوار بنانے کا ہو, وہ اسکول کے حوالے سے ہو, آپ فزیکل جو اس کے اوپر کوششیں کر سکتے ہیں نا, وہ اگر آپ دبئی بیٹھ کے کریں گے ہو جائیں گی؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام علی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ بہترین کام کرتے ہیں آپ, سوشلی بہت زیادہ انگیج ہوتے ہیں. آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنی ڈومین میں بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ آپ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ سیاست سے بھی وابستگی ہے آپ کی ماشاء اللہ, بہت سارے کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں. بہت سارے ابھی ہم جن کا ذکر کریں گے, بہت سارے ایسے کام ہیں جو شاید لوگ تصور بھی نہیں کرتے, سوچنا دور کی بات ہوتا ہے, اس کا تصور بھی نہیں کرتے. تو آپ نے وہ کی ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے ذکر کروں گا ابھی جو آپ کی ایک کوششیں چل رہی ہیں, زچہ بچہ ہاسپٹل راولپنڈی کے اندر عیدگاہ شریف کے بالکل ساتھ, اس کے ساتھ ملک ہے, وہاں پہ کچھ عرصے سے کام بند ہے. وہ ایک بہت بڑی ڈومین ہے, اس کے اندر ایک ہسپتال بنایا جا رہا تھا ماں بچہ اس کے حوالے سے, جس کا کام پچھلے کچھ عرصے سے روک دیا گیا ہے. آپ کی کوششیں جاری ہیں اس کو بحال کرانے پہ, کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے یا کہاں تک پہنچی ہے یہ تگ و دو اور یہ جو لا حاصل سی ایک کہہ سکتے ہیں کوشش ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا, پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ موقف, یہ جو آپ بتا رہے ہیں انسانی خدمت کا جو فریضہ و سر انجام دیتے اس کو دنیا تک, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے نا, آپ نے ہمارے یہاں بلایا, آپ کا مشکور ہوں. باقی آپ نے بڑے اچھے موضوع سٹارٹ اسی سے کیا ہے, کیونکہ وہ کرنٹ ایشو زچہ بچہ اسپتال کا جو ایشو کیا, وہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے کہ یہ 20 سال سے دیکھیں پینڈنگ ہے. انہوں نے 2-4 سال چلو ہو جائے گا کام, 20 سال ہو گئے اس کو پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں. مطلب مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے اس اسپتال کو پرائرٹی پہ نہیں رکھا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے جس نے شروع کیا اس کو کریڈٹ چلا جائے گا. صرف اس کریڈٹ کو روکنے کے لیے یہ عوام کے فلاح و بہبود کا جو ہسپتال تھا, عوام کے فائدے کے لیے جو ہسپتال تھا, کیونکہ اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, زچہ بچہ ہسپتال ہے, گائنی ہسپتال ہے, اس میں ان کو فائدہ ہونا تھا. اور ابھی بھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ بن جائے, لیکن یہ سیاسی انا کی بینڈ چلا دیا گیا ہے.
ہم نے تو آج سے 2 سال سے اس پہ آواز اٹھائی ہے، کیونکہ جب وہاں سے گزرتے تو شہر میں ہم رہتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ لگا، وہ زنگ آلود ہوگی مشینری، اور باہر وہ کیا کہتے ہیں وہ سبز سے جو لگ جاتا ہے، فنگس آ گیا دیواروں پہ، اندر جو ڈاکٹروں کی رہائش گاہیں تک بنی ہوئی ہیں. لیکن ہمیں دکھ ہوتا تھا یار یہ عوام کا پیسہ لگا اور یہ راولپنڈی کے عوام اس کے منتظر ہے، کیوں نہیں بنا رہے. وہ اصل میں بات وہی ہے کہ سیاسی ہے نا. پھر ہم نے آواز اٹھائی، پھر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اب تک نیوز میں چلے، وہ تو اس وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا، پھر انہوں نے یہاں پہ جو راولپنڈی کے جو ہیں ایم این اے ایم پی اے وزیر، وہ سارے ان کا وزٹ ہوا، تو ہمیں خوشی ہوئی چلو کسی بہانے یہ آئے ہیں، کام شروع ہوگا. تو وہ وزٹ کے بعد بھی پھر وہ خاموشی ہوگی، وزٹ کر کے چلے گئے، سوشل ایکٹیویٹی ہوگی. تختی والا مسئلہ ہے شاید کہ تختی جس کی لگی ہے وہ، ہاں جی تختی، حالانکہ جس کی بھی جو سٹارٹ کرے گا جو اسی کی لگے گی نا. لیکن وہ اس کے بعد جو جب وزٹ ہوا اس کے بعد چلے گئے، پھر ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دوبارہ کوشش کی، وہاں پہ میڈیا کو بلایا، اپنی آواز اٹھائی. لیکن اس کے بعد پھر جو مشیر صحت آج کل پنجاب کے جنرل اظہر کیانی صاحب، تو ان سے میری ملاقات ہوئی. میں ان کا پیشنٹ بھی ہوں. میں نے ان سے کہا، میں کہ جی آپ ماشاء اللہ ابھی صاحب اقتدار ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہے کچھ پاور بھی ہے، تو اس اسپتال کا کچھ کریں. انہوں نے کہا یہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں کچھ چینج کریں گے. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کینسر اسپتال. میں نے کوئی پیغام دیا، میں کہ یہ راولپنڈی کی عوام کا یہ پیغام ہے کہ آگے پہنچائیں کہ یہاں پہ زچہ بچہ اسپتال کے منتظر ہیں ہم 20 سال سے. تو ابھی وہ کینسر اسپتال بنائے، ہمیں خوشی ہے، بننا چاہیے، باقی اسپتال بننے چاہیے. کسی اور جگہ بنایا، آپ کی حکومت ہے، آپ جہاں بھی بنائیں گے بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا بیوروکریسی بڑا مسئلہ ہے، میں چلے پیغام یہ کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی کام آگے نہیں ہوا. مطلب یا تو آگے کام شروع ہوتا ہے نا، ہم کہتے چلو تسلی. چلڈرن اسپتال انہوں نے اسٹیٹس بدل لیا اسپتال کا، صرف اس لیے کہ اس کا نام نہ آئے جنہوں نے اسٹارٹ کیا. شیخ صاحب نے اس کی بنیاد اٹھائی، اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب نے اس کا افتتاح کیا. ہم وہاں موجود تھے، مشرف دور کی بات، مشرف دور 2005 میں اس کا آغاز ہوا. آج 2025 ہو گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں آج 26 شروع ہو گیا، اب مطلب ایک سال مزید آگے چلا گیا. تو وہ انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلڈرن اسپتال بنائیں گے. پچھلے دنوں جب سما پورا وہ کیا راولپنڈی کے مسائل پہ، پھر حنیف عباسی صاحب کا رات کو انٹرویو میں کیا، وہ کہہ رہے تھے ادھر پنجاب گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اسپتال بنا رہے ہیں ہم 1000 بیڈ کا بچوں کا چلڈرن اسپتال بنا رہے ہیں. حالانکہ وہ زچہ بچہ اسپتال ہے. ان کو میں نے مطلب مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم نے اپنا پیغام پہنچایا کہ یہاں پہ چلڈرن اسپتال ہی بنے. اگر وہ نہیں بنے گا تو ہم یہاں پہ یا احتجاج کریں گے یا بھوک ہڑتال کریں گے یا کچھ نہ کچھ یہاں کریں گے، اپنا پورا حق ادا کریں گے جہاں تک ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہڑتال کریں گے تو وہ آپ کو بیٹھنے دیں گے؟ سر وہ بات کی بات ہے نا، لیکن یہ تو ہماری ہے کہ جس دن چلڈرن اسپتال یہ زچہ بچہ اسپتال کا اسٹیٹس چینج کر کے انہوں نے شروع کیا کام، ہم اس پہ جو ہو سکا انشاءاللہ ہم احتجاج کریں، جو کچھ بھی اٹھا کے لے جائیں، بند کر دیں، جیل میں بھیج دیں، لیکن ہم اپنا حق ادا کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو زچہ بچہ اسپتال ہے، یہ جتنا گنجان آباد علاقہ ہے ایک پورا راولپنڈی، یہ پورے راولپنڈی میں ایک واحد شاید زچہ بچہ اسپتال ہو جو گائنی میں اور بہت سارے مسائل جو لوگوں کے لیے پیش ہوتے ہیں ان کا سدباب ہو اس ہاسپٹل سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس چینج کر کے چلڈرن یا کینسر ہاسپٹل بنانے کے پیچھے جو سوچ ہو سکتی ہے کچھ حلقوں کی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کچھ حلقوں کی جو سوچ ہو سکتی ہے، شاید وہ ایک جو ہمارے پولیٹیشین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ اس کے اسٹیٹس کو میچ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے بھی کینسر ہاسپٹل بنا لیا؟ نہیں یہ نہیں، وہ اس طرح کی سوچ ہے. نہیں اس طرح کی سوچ تو میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا بنیاد رکھی تھی شیخ رشید صاحب نے، کریڈٹ ان کو جائے گا، مطلب اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو ہٹانے کے لیے. حالانکہ یہ جو بھی کر لیں، مطلب بنا بھی دینا، اگر اپنی تختی لگ جائے گی، افتتاح یہ کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کرے گی یا وزیر اعظم کرے گا، انہیں کا نام انہوں نے آغاز کیا. لیکن جو پیچھے جس نے آغاز کیا، افتتاح کیا، کریڈٹ ان کو جانا ہی جانا ہے. اللہ کے بلڈنگ تو بہت ساری بنی ہوئی ہے، جی بلڈنگ 80% کام تیار ہے، ڈاکٹروں کی رہائش گاہیں بنی ہوئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو لیکن وہ صرف مشینری لگانی اور کام شروع کرنا ہے. وہ بھی اسی لیے ابھی مزید 7 ارب روپیہ انہوں نے اس کے لیے مزید کر دیا، حالانکہ پہلے بھی اربوں روپے لگ چکا ہے. اور اب 7 ارب مزید، پہلے کا بجٹ جو تھا وہ مکمل بجٹ ہوتا ہے نا، سارا ان کے پاس موجود ہوگا. اب مزید 7 ارب کس لیے جاری کیا گیا کہ وہ اس میں مزید لگے گا؟ تو اگر اسی بجٹ میں رہ کے کرتے ہیں جو سچا بچہ کے لیے، اسی بجٹ میں اس کو مکمل ہونا چاہیے. یہ 7 ارب مزید عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ تو سر بات ہوگی نا ساری زچہ بچہ کے حوالے سے، اور یہ کچھ حکومتی حلقوں میں کچھ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ کنسنسس، کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
آپ کی جو کوششیں ہیں, جو سوشل ورک ہے, وہ یہاں تک محدود نہیں ہیں. میں نے جب آپ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کیں, جب پڑھا, اس کے پیچھے جو ساری کوششیں کاوشیں ہیں, سیاست میں حصہ آپ نے بھی لیا کافی دفعہ, اور کامیابی بھی سمیٹی, اور کئی دفعہ ناکامی بھی ہوتی ہے. سیاستدان کے ساتھ تو لگا رہتا ہے. آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے بنگش کالونی, اس میں پہلی پکی سڑک آپ نے بنوائی. جی الحمدللہ. تو جو MNA MPAs اور جو سارے لوگ آتے رہے اس سے پہلے, ان کو آپ بھی سپورٹ کرتے رہے, دوسرے لوگ بھی سپورٹ کرتے رہے, تو ادھر انہوں نے کتنا کوئی دھیان دیا, یا انہوں نے کتنا کوئی کام کیا, یا انہوں نے کیوں اس کو اتنا نظر انداز کیا کہ پھر آپ کو بھی اس طرف شامل ہونا پڑا؟ صحیح ہے. نہیں, وہ نظر انداز نہیں, اصل میں بنگش کالونی کو آباد ہی سمجھ لو کہ ہم نے کیا. 1979 میں ہمارا وہاں گھر بنا. اس وقت پوری بنگش کالونی شاید آپ نے دیکھی ہے, جنرل بس اسٹینڈ سے لے کر آگے نالا لئی تک, بالکل میرے 4 یا 5 یا 10 گھر تھے, باقی جھگیاں تھیں اور اس طرح کے کچا علاقہ. ہمارا 5واں 6واں گھر تھا. اچھا. گلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, بجلی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو جب یہ 1985 کا جب الیکشن آیا نا, اس وقت, اس سے پہلے کوئی, کیونکہ وہ ضیاء الحق کا دور رہا تو اتنی وہ جمہوریت تھی نہیں, تو اس وقت جب 85 کا الیکشن ہوا, شیخ رشید کا ہم نے سپورٹ کی وہاں پہ, اور جو مخالف دوسرے گروپ تھا بڑا وہاں پہ ایک اصلاحی کمیٹی, انہوں نے شیخ غلام حسین کی سپورٹ کی, وہ سرکاری امیدوار تھا. تو ہم نے, میں اور میرے کا CM بننا جس دور میں, نواز شریف پہلی دفعہ CM وہ پہلے ہو چکا تھا. اچھا. 85 جی, اس کے بعد وہ بنے 89. اچھا, وہ ہم نے پھر جب 85 کے الیکشن میں شیخ صاحب کو, میرے والد صاحب صوفی غلام نبی قاسمی زاہدی مولوی رحمۃ اللہ مولا شریف کے خلیفہ تھے, انہوں نے اور میں نے ان شیخ صاحب کو ادھر لے کے آئے. اچھا, شیخ رشید پر انہوں نے پھر کہا جی میں بعد میں آؤں گا. پھر آئے بھی, دفتر بھی ہم نے بنایا اپنے گھر پہ ہی, ان کو سپورٹ بھی کیا, سارا کچھ کیا. اس کے بعد وہ جیت گئے. پھر بعد میں IGI کے ساتھ چلے گئے, ہم نے پھر ان کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا, کیونکہ نون اور IGI میں چلے گئے. تو کہنے کا مقصد, انہوں نے پھر اس کے بعد سب سے پہلے جب ہم وہاں شفٹ ہوئے نا بنگش میں, بجلی نہیں تھی. میرے والد صاحب نے کوئی 4 سال بھاگ دوڑ کر گیا. وہ انہی کی جو خدمات تھی نا, وہ میرے اندر اللہ پاک, مطلب وہ نیل ہے, مطلب آپ کو خون میں ملی ہوئی ہے. 4 سال انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے, ریپکو تھی, واپٹا نہیں تھی اس کو, ریپکو کمپنی تھی. تو وہ بجلی اپنی گلی میں خیابان کی طرف سے آئی ہے. تو مطلب 15-20 گھر تھے گلی میں, یا 10 گھر سے. انہوں نے پیسے, انہوں نے جو فی گھر وہ بھی نہیں دیے کسی نے, وہ پاس سے لگایا, بجلی آ گئی. اس کے بعد سارے علاقے میں بجلی پھیل گئی. اس طرح وہ جو پہلی سڑک بنی تھی, ہم نے وہاں پیر رضائی, پوری ایک وارڈ ہوتی تھی, پوری پیر رضائی ایک, ابھی 3 یونین کونسل ہے. راجہ شیرباز جیتے تھے, بہت بڑے کمپٹیشن سے نا, تو میں نے ان کی سپورٹ کی تھی. میرا میڈیکل سٹور تھا ان دنوں میں, ان کو بلایا ہم نے, انہوں نے ہمیں سڑک دے دی پہلی. پھر شیخ غلام حسین کو ہم نے بلایا. کوششیں پیچھے ساتھ ساتھ آپ کی رہیں جاری, جیسے بھی. مطلب شیخ غلام حسین کو جب میئر تھا نا, اس وقت ہم نے بلایا تھا, یہ 85 سے پہلے کی بات ہے. تو اس نے پھر ٹیوب ویل دیا ہمیں پہلا. اچھا. بنگش کر وہ ٹیوب ویل بنا, پھر سڑک بنی. پھر اس کے ساتھ سے پھر ایک اور چیز بڑی خاص ذہن میں آ گئی. بنگش کالونی کا لے آؤٹ پاس ہوا, اس میں LOP جس کو کہتے ہیں, وہ جو کارپوریشن ابھی نقشہ موجود ہے, اس میں جو اس کے مالک تھے بیگم رخسانہ بنگش, انہوں نے اس میں 3 کنال 3 مرلے وہ اسکول کی جگہ چھوڑی, اور اس کے بعد مسجد, یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا کالونی کے اندر. جب ریٹ بڑھا ہے اس کا جگہ کا, تو انہوں نے اس کو بیچ کر کوشش کی. وہاں کے کچھ جو سیاسی اور اثر و رسوخ والے جو لوگ جو مالدار اسامیاں تھیں, وہ ان سے اٹیچ ہو گئی. انہوں نے بیچنے کی کوشش کی, تو ہم نے اس پہ ایک اسکول ایکشن کمیٹی بنائی. اچھا. اسکول ایکشن کمیٹی برائے جگہ اس کی. تو 8 سال ہم نے اس پہ اسٹرگل کی ہے. ہم 10 یا 12 لوگوں کی ٹیم تھی. تو ایک اور چیز بڑی خاص کہ وہ 10-12 لوگ جتنے تھے نا, وہ سب فوت ہو چکے ہیں. ان میں صرف میں اکیلا رہ گیا ہوں اس اسکول ایکشن کمیٹی کا. ہم نے اسٹرگل کیا, ہم نے چپراسی سے لے کر وزیر اعظم صدر کوئی نہیں چھوڑا, ہم ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. انہوں نے پھر تنگ آ کے, اس وقت شیخ رشید احمد نے تھے, سردار نسیم اور اختر ایڈوکیٹ اللہ بخشن کو, وہ ان تینوں نے وہاں بیٹھ کے, بلکہ ڈپٹی میئر حاجی بشیر امان تھے, حیدر علی, انہوں نے بیٹھ کے نقشہ LOP کو چینج کیا. ابھی بھی وہاں جا کے دیکھیں نا, پین کے ساتھ نشان پڑا ہوا کہ یہ ایک کنال اسکول کے لیے, باقی 2 کنال 2 مرلے 3 مرلے پھر وہ کر گئے. ایک کنال جب انہوں نے کیا نا, تو ہم نے اپنے بیک فٹ پہ آگے چلے, 1 کنال دیا. یہی کل کو ہم مزید کوشش کرتے یہ بھی نہ چلی جائے. 1 کنال پہ بھی وہاں گورنمنٹ لیاقت غرض ہے, اسکول چل رہا ہے, بچیاں علاقے کے پڑھ رہے. اگر ہم وہ اسٹرگل نہ کرتے تو اسکول نہ ہوتا. پھر اس کے بعد جامع مسجد غوثیہ کے پاس غوثیہ پارک ہے, جہاں پارک بھی بنا ہوا, جنازے وہیں پڑھے جاتے ہیں. وہ پارک کے ارد گرد 400 دکانیں بنا کے وہ بھی سیل کر رہے تھے. اس وقت وہاں کے کونسلر جو پیر رضائی کے تھے, مطلب وہ سیاسی اس میں رہا, انفلوئنس رہا. ہم نے اس پہ بھی سٹے لیا. 2 سال کیس چلا. عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ عوام کی پراپرٹی, یہ
پبلک پارک ہی رہے گا. تو یہ دو جو ہماری یہ بنیادی تھی جو علاقے کے لیے خدمت, یہ اللہ پاک نے مطلب اس جو لوگ فوت ہو گئے اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں وہ ان کو صدقہ جاری ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ والد صاحب کی طرف سے یہ چیزیں ورثے ملی تھی, خدمت انسانیت اور لوگوں کے غم خوشی شامل ہونا. یہ کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا تب میں یہ کہوں, بالکل یہ ذہن میں چیز نہیں تھی. پھر 2001 کا الیکشن آیا جب مشرف دور میں وہ جو بلدیاتی سسٹم آیا, ناظم نائب ناظم. ایک بڑی خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ ناظم نائب ناظم سسٹم جو تھا نا, یہ پاکستان عوامی تحریک کے منشور کا پہلا حصہ تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب جنرل پرویز اشرف صاحب سے ملے ہیں, مشرف صاحب سے, انہوں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے, میرے پاس اللہ کی دیا بہت عزت ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے یہ ڈاکومنٹ پورا دیا, یہ آپ کریں, نافذ کریں, اور پاکستان کو اگر آپ کا اجازت کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ آپ نافذ کر دیں. آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں, کالا باغ ڈیم بنا, یہ کرے وہ کرے, مجھے اقتدار نہیں چاہیے. حالانکہ لوگ اقتدار کے لیے جاتے ہیں نا, ابھی بھی ایک ایک سیٹ کے لیے پوری پارٹی ضم کر دیتے ہیں پارٹیوں میں. انہوں نے کہا مجھے اقتدار نہیں چاہیے. جس دن ڈاکٹر صاحب کی مطلب ملاقات تھی, میں ان کے ساتھ تھا, 5 دن ہم ایک جگہ رہے ہیں اکٹھے. تو انہوں نے پھر ملاقات کر, میں ملاقات کے لیے نہیں گیا, لیکن کیا نا وہ گئے ہیں واپس آ کر بتایا اب یہ ہماری بات ہوئی ہے, ہم ڈاکومنٹ پورا بنا کے دیکھ رہے ہیں, پھر اس پہ عمل کریں, یہ نافذ کریں تاکہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو, لوگوں کے جو مسائل ہیں, غریب عوام, غربت ختم ہو, مسائل ختم ہو, تو سکون کی زندگی ہو. وہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, لیکن وہ جو بلدیاتی سسٹم وہ انہوں نے وہاں سے لیا. وہ ناظم نائب ناظم جی وہ وہاں سے لیا 2002 میں, 2001 میں ہوا, 2002 اس میں 2002 میں اصل میں وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا نا. ہاں سیکنڈ فیز تھا. 2001 میں ہم الیکشن لڑے ہیں ناظم کا ادھر سے, اور وہ بھی بہت ٹف مقابلہ تھا, 1-to-1 مقابلہ تھا. وہ بھی ان کے ساتھ حکومتی مشینری تھی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا. ہم تو ایک عام سے کارکن تھے, اس کے بعد ہم چند ووٹوں سے, اچھا 25-30 ووٹوں کے فرق سے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا, پاکستان عوامی تحریک کا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ منسلک ہیں کچھ 1988 سے. جی الحمدللہ, جب وہ منہاج القرآن والا سلسلہ ان کا چل رہا تھا. اچھا پیٹ کا وجود کب آیا, عمل میں لایا گیا 1989 25 مئی. اچھا تب سے لے کے اب تک ڈاکٹر صاحب بھی سیاست میں کچھ نہ کچھ حصے دار رہے, کچھ نہ کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کا جو ایکچوئل وہ جو عالم دین اور وہ والا فیز تھا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو سیاست کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ایسے ہے کہ جیسے اب میں مثال دی کہ ہم جچا بچا اسپتال کے پاس سے گزرتے تھے اور ضمیر ملامت کرتا تھا, یار یہ اس کے کوئی بول نہیں رہا تو ہم خود بولیں. اگر میں اس پہ آواز نہ اٹھاتے نا, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہو, لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے, آواز اوپر تک پہنچائی ہے, مزید ابھی بھی کر رہے ہیں. کیونکہ مطلب جتنی وہ پاور اللہ نے دی ہے, جتنے اختیارات دیے ہیں یا جتنی سخت دی ہے, اس کے مطابق بندے کو آواز اٹھانی چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام صاحب ان کا بھی یہی ہے کہ اگر میں سیاست میں آ کر, انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے 1980 میں منہاج القرآن کا جو آغاز کیا تو انہوں نے کہا تھا ہم 2 یا 3 الیکشن لڑیں گے. مصطفی انقلاب ان کا جو تھا مین جو لوگو مصطفی انقلاب, اس کے لیے 2 یا 3 الیکشن لڑیں گے. اگر الیکشن سے نتیجہ نہ نکلتا ہو دیکھا ہم اپنا راستہ چینج کر لیں گے. انہوں نے 2 الیکشن, خود تو ایک ہی الیکشن لڑے ہیں, اور پاکستان عوامی تحریک 1990 میں الیکشن لڑی ہے. پھر اس کے بعد 2002 میں الیکشن لڑی ہے. اس میں 2002 میں ڈاکٹر صاحب کی سیٹ لاہور سے وہ جیتے ہیں. وہ 2-2.5 سال اسمبلی میں رہے ہیں, تو مجھے وہ سعادت حاصل رہی کہ میں ایز ان کا میڈیا کے طور پہ ان کا وہاں کام کرتا رہا ہوں. تو 2 سال ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اسمبلی میں رہنے کے بعد ریزائن کر گئے. انہوں نے کہا جی اس اسمبلی میں تو اشرافیہ کی بات ہوتی ہے, عوام کے مسائل کی بات ہی نہیں ہوتی, مطلب انہیں کے مفادات جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے. تو کہنے کے مطلب انہوں نے اپنی آواز اٹھائی, اتمام حجت کے طور پہ سیاست میں آئے, اور انہوں نے دیکھا اس میں کوئی رزلٹ نہیں ہے, عوام کے لیے کوئی خیر کی بات اس میں نہیں ہے موجودہ سسٹم کے اندر. تو انہوں نے کہا جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا, یہ نظام نہیں بدلے گا, تو غریب عوام کے لیے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اس سسٹم نظام بدلنے کی جدوجہد ان کی اس وقت سے اب تک ہے. مطلب اس میں طریقہ کار چینج ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خاموش ہے, خاموش نہیں ہے وہ. ابھی بھی ہماری کچھ دن پہلے CWC میٹنگ, اس کے بعد فیڈرل کونسل کے اجلاس, اس میں بھی ہم لوگ سارے شامل ہوتے ہیں. تو میں بھی ایگزیکٹو کا ممبر بھی ہوں الحمدللہ. اس میں انہوں نے ہدایات دیتے ہیں اس طرح کام کریں, اس طریقے سے کام کریں. آج کل مرکز علم بن رہے ہیں, مراکز علم 25,000 مراکز علم قائم کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں قائم کرے. اس میں سے کام شروع ہو گیا ابھی جنوری سے. 1,000 مراکز علم مختلف علاقوں میں بن گئے. مرکز علم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو علم دینا, شعور دینا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لوگوں کی تربیت کرنا, نوجوانوں کی تربیت کرنا. ویسے تو وہ پوری دنیا میں ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے بڑا نام ہے. وہ اصل میں ان کی جو کام اور جو ان کی کاوشیں ہیں نا ڈاکٹر صاحب کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. وہ اس پہ بہت سارا کام کرتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے.
لیکن میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا, ان کا ذکر آ گیا, آپ کا ان سے بہت اچھا تعلق, بہت ایفیلیشن رہی ہے, اور آپ نے ان کے ساتھ وقت بہت گزارا ہے, مطلب وہی آپ ابھی بھی ان کے ساتھ کنٹینیو ہے نا. تو جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ 2014 میں دھرنے میں بھی قاضی صاحب کیونکہ ایز اے سیاسی لیڈر شامل تھے, ناٹ ایز اے اسکالر, تو اس دور میں بھی قاضی صاحب نے ایک طویل دھرنا دیا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے لوگ اس کے اوپر بھی بڑی ساری انگلیاں اٹھائیں. پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا لاہور میں, بربریت کا ایک بازار گرم ہوا, وہ پہلا شاید ثانیہ تھا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ, جو تاریخ کا بدترین ثانیہ, بالکل پہلا بھی تھا کہ جس میں کسی پارٹی کے ساتھ اتنی ہی بربریت کر دی گئی ہو. اس سے پہلے شاید میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا تو شاید سامنے نہیں آتے تھے. تو 2014 میں دھرنے کے بعد یہ جو ماڈل ٹاؤن والی بربریت ہوئی, اس پہ ڈاکٹر صاحب کا کیا سٹینڈنگ تھی, کیونکہ اس کے بعد تو وہ باہر چلے گئے. جی نہیں, یہ 2013 کے دھرنے کے بعد ہوئی ہے, 2014 کے دھرنے سے پہلے یہ ثانیہ ہوا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو جب 2013 کا دھرنا دیا نا, اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو اصل پتہ نہیں ہے, حالانکہ اس وقت میڈیا میں چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2013 میں الیکشن ہونے تھے نا, انہوں نے کہا پہلے اس نظام میں تبدیلی لائی جائے, انتخابی اصلاحات کی جائیں, الیکشن کمیشن کی تحلیل کر کے نیا غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنایا جائے, تاکہ وہ اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ایک عام آدمی, مطلب ایک صحافی, ایک وکیل, ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ, ایک کاروباری شخصیت جو نوجوان خدمت کرنا چاہ رہا ہو, ایک عام بندہ بھی الیکشن لڑ سکے, ایسا سسٹم لایا جائے. تو کچھ تبدیلیاں اگر کی جائیں تو بہتری ہو سکتی ہے. اس مقصد دیا تھا انتخابی اصلاحات کی دھرنا 5 دن کا سردیوں میں, ساری دنیا کو پتہ ہے بڑا بہترین دھرنا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پوری گورنمنٹ کنٹینر میں آ گئی تھی, انہوں نے معاہدہ کیا بالکل ہم کرتے ہیں, بتائیں کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اب ظاہر ہے وہ ضد کر کے کھڑے ہوئے تھے, نہیں ہمیں ابھی چاہیے. انہوں نے کہا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, ہم اس کو کریں گے, لیکن بعد میں ایگریمنٹ سے منحرف ہو گئے. میٹنگ چلتی رہی لیکن انہوں نے کیا نہیں. اگر وہ کر دیتے نا اس وقت, ڈاکٹر صاحب نے بھی عمران خان کو اس دھرنے میں بائی نیم بلاتے رہے کہ خان صاحب الیکشن آپ نے لڑنا ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں, آپ آئیں اس دھرنے میں مل کے ایسی ہم ایک قوت شو کریں تاکہ جو ہے اعلیٰ ادارے ہیں اصلاحات اس میں آئیں اور پھر لوگوں کے لیے اصلاحات کرا کے اٹھیں. لیکن خان صاحب نے کہا جی میں تو اس نظام میں تبدیلی لے کے آؤں گا. وہ شہزاد خان صاحب انٹرویو نے سائن کر کے دیے اس نظام میں تبدیلی آئے گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نظام جو بدلنے کی بات کر رہے ہیں وہ سر پکڑ کے روئیں گے الیکشن کے دوسرے دن. وہی ہوا. پھر عمران خان جب لاسٹ الیکشن میں پہلے تقریر جو نے اسمبلی میں کی, انہوں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے بھی رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں, لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں, کیونکہ سب یہ اقتدار والی پارٹی ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. عوام اسلام یا پاکستان سے ان کی کوئی میرا خیال ہے نہ ان کی افلیشن ہے, نہ یہ چاہتے ہیں کوئی بہتری ہو. صرف سب کو اقتدار کی سیڑھی چاہیے, کس طرح مل جائے. اب یہ دیکھیں نا, جس کو اقتدار ملتا ہے وہ تو خوش ہے, جس کو نکالا جائے وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مطلب یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیاں آزاد ہونی چاہیے تاکہ اپنی عوام جو ان کے اندر جو ہے جتنی ہے اتنی ووٹ ملے اس کو. اور متناسب نمائندگی کا ڈاکٹر صاحب نے 1990 میں مطالبہ کیا کہ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کرائے جائیں تاکہ جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں اس کو اتنے ایم این اے اسمبلی میں چلے جائیں. یہ ایسا الیکشن اب 1 لاکھ ووٹ لے کے ایک بندہ جیتے گا, دوسرے نے 99,000 لیے ہیں, وہ ہار جائے گا. وہ 99,000 کی جو رائے لوگوں کی وہ تو ضائع چلے گی نا. مطلب 2 لاکھ اگر ووٹ ہیں اور 1 لاکھ مطلب والا جیت گیا ہے, دوسرے جو جس کے 95,000 ووٹ ہیں ان کو بھی سیٹ ملنی چاہیے نا. اب اگر متناسب نمائندگی ہوتی ہے اس میں ایک جماعت کو جتنے اس کے ووٹ ہیں اس کی تناسب سے اس کی سیٹیں اسمبلی میں آٹومیٹکلی ہوتی ہیں. تو یہ سسٹم ہی مطلب یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے. کہتے تو جمہوری ہے لیکن یہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان غیر جمہوریت کا شکار ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت ساری سچ ثابت ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھی. بہت ساری چیزیں وہ وقت سے پہلے کہہ دیتے ہیں. لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لی, اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے کوئی ڈیل کر لی, شاید ڈاکٹر صاحب اپنی جان بچا کے نکل گئے, شاید جو ورکر تھا اس نے کچھ ایسا کہا. مطلب بہت ساری رائے مختلف رائے لوگوں کی. اس میں میں بتا دوں آپ کو سوال اگر چلے وہ بات یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے نا پاکستان عوامی تحریک کی واحد جماعت ہے جس کے جو اپنے مقتولین کے کیس لڑ رہی ہے ابھی تک. ابھی پرسوں تاریخ تھی اس میں لاہور میں, پتہ نہیں میرے خیال ہائی کورٹ میں تھی یا کہیں, تاریخ پہ پیش ہوئے ہمارے لوگ, ہمارے وکلا پیش ہو رہے ہیں. لوگ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہید ہوئے ہیں ان کے جو فیملیز وہ پیش ہو رہی ہیں. ابھی تو کیس چل رہا ہے. اور طاہر القادری صاحب خود ایک لائر وہ پیش ہوئے تھے ادھر
جب ثاقب نثار صاحب تھے جسٹس صاحب، تو بچی ساتھ تھی جس کی والدہ شہید ہوئی تھی، انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے کہا جی آپ کا کیس ہمارے پاس آ گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا، ڈاکٹر صاحب آپ نے سڑکوں پہ نہیں آنا، اس بچی کو بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ نے احتجاج نہیں کرنا، آپ کو انصاف ملے گا۔ اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا آج تک وہ اس پہ سٹے ہو گیا؟ جو چیف جسٹس صاحب کہنے پہ جے آئی ٹی بنی، اس پہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ پیش ہوا، کوئی پولیس اور عام سپاہی، اس نے سٹے لیا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنی ہوئی جے آئی ٹی ہائی کورٹ پہ جا کے سٹے ہوگی، ابھی تک بالکل 5-6 سال ہو گئے وہ سٹے پہ چل رہی، مطلب وہ نظام کچھ نہیں ہے، مطلب قانون آئین یہ عدالتوں، آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے، کیس لڑ رہے ہیں، روزانہ جب تاریخیں پڑھتے ہیں ہمارے لوگ جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں، اب کام تو عدالتوں ہم ابھی بھی ہم یہ ہمارا امید ہے کہ عدالت انصاف دے گی، اگر اس دنیا میں نہ ملا اس دنیا میں تو ملے گا نا، جو کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس قتل کا سراغ نہ ملے اس کے ذمہ دار وقت کے حکمران ہوتے ہیں، تو وقت کے حکمرانوں کو اگر ذمہ دار ہو ان کو بتائیں کہ کس نے قتل کیا۔ وہ تو بھٹو صاحب کو بھی پھانسی لگی تھی 1979 میں، ان کو انصاف ملا آگے 2023 میں 24 میں، انصاف کون سا ملا ان کو مطلب ان کو اب جا کے انہوں نے کہا مطلب یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، انصاف تو اس وقت ملنا ہوتا ہے، وقت پہ نہیں ملا تو کیا ملا۔ اب کئی کیس ایسے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے بعد ان کا ہے جی آپ بری ہو گئے، جی آپ بری ہو گئے، مطلب کسی آپ کوئی الزام ثابت نہیں، وہ بندہ تو قبر میں چلا گیا، تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو انصاف مہیا کریں۔ ہم تو عدالتوں میں امید لگائے بیٹھے ہیں اور کیس لڑ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسری بات ہے جو شہداء ہیں، ماڈل ٹاؤن کے شہداء ہیں 14، ان کی جو فیملیز ہیں، یہ ریکارڈ پہ بات اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کی فیملیز کو گھر بنا کے دیا مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ، ان کو ابھی تک ان کے جو بچوں کو کئی نوکریاں بھی دیں، کئی کو سیٹل کیا، ابھی ان کے معاونت ابھی ان کے ساتھ جاری ہے۔ یہ جو حکومتوں میں کرنا کام ہے وہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن، مناج الکرام اور ڈاکٹر شیخ الاسلام نہیں، لیکن اس کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے اتنی کمزور وہ تھی پٹیشن تھی، یا اتنا کمزور کیس ہے، سر عام تھا سب کچھ، جی تو اس کے شواہد اور چیزیں اور وہ اس طرح سے منظر عام پہ نہیں آئے جس طرح سے اس کو نہیں شواہد کیوں نہیں بالکل ہیں، وہ کیس اس سے زیادہ کیس اگر مضبوط نہ ہوتا نا کب کا یہ فارغ کر چکے ہوتے، کھڑے نہ لگا دیتے نا، ان کی حکومت پہلے بھی رہی ہے اب بھی انہی کے، لیکن کیس اتنا مضبوط ہے وہ کر نہیں سکتے اس کو۔ وہ شواہد ایسے ہیں کہ جو تحریری شواہد ویژول میں اور سارا ویژول میں اس کے اوپر فیصلہ کوئی نہیں نا دیے، سب کچھ جمع کرائے ہمارے وکلا نے جمع کرائے یہ شواہد، حالانکہ شواہد کے اس کیس میں عمران خان صاحب خود ایک پریس کانفرنس میں کہا، ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے تھے کہ اس میں شواہد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شواہد سارے ٹی وی پہ موجود ہیں، سارے چینلوں نے دکھایا کون کیا کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اس وقت حکومت کس کی تھی، اس سارے ماڈل ٹاؤن ہونے سے پہلے، ماڈل ٹاؤن آنے سے پہلے انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بلایا، اس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، میاں شہباز، آپ کے جتنے وہ کریم تھی، ڈی آئی جی، آئی جی، اور جو پنجاب کے وہ اس وقت تھے، سب وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کو آنے سے منع کریں، کیونکہ وہ آئیں گے تو ملک میں افراتفری ہوگی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا تو یہ جب سے تحریک کا آغاز ہوا مناج القرآن کا، انہوں نے مصطفی انقلاب اور اس ملک میں مصطفی معاشرے قیام کی ایک جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم تو انہیں آنے سے منع نہیں کر رہے، وہ تو آئیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو مزہ چکھا دیں گے، یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، خواجہ سعد رفیع کے، کہ ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ دھمکیاں وہ لگاتے رہے ہیں۔ مطلب میں یہ میرا یہی اب آپ نے پوائنٹ پہ بات کر دی نا، دیکھیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، تو عدالت کا نظام عدل یا ہمارے ملک کا آئین قانون کس نیز پہ پہنچا ہوا تھا، اب جس پہ پہنچا دیا وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ فیز میں چلا گیا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ تو اسی طرح ہے کہ ابھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر اتنی بڑی شخصیت کو انصاف نہیں مل رہا تو عام انسان کو یا عام عوام کے لوگوں کو کیا انصاف ملتا ہوگا؟ پاکستان کے 3 بڑوں نے ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ پہلے میں آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ آپ کو انصاف ملے گا، اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اپنے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، پھر دوسرے اپنا راحیل شریف صاحب جب 2014 کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت انہوں نے بلایا، جب عمران خان صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب بلایا بھی کیا چاہتے ہیں آپ، کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس میں عمران خان صاحب سے 15 منٹ ملاقات ہوئی، وہ شو کر کے آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی 3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، انہوں نے بریفنگ دی ان کو، اور ڈاکومنٹ جسے مشرف کو دیا ان کو بھی دیا بھی آپ یہ نافذ کریں، ہم چلے جائیں گے۔ ایک تو سارے ماڈل کو انصاف چاہیے، دوسرا عوام کا مقدمہ لے کے آئے، عوام کو انصاف چاہیے، عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی سانے ماڈل کو انصاف FIR کروائی، اس وقت بیٹھے بیٹھے 2 مرتبہ چینج کروائے وہاں بیٹھے بیٹھے، تیسری مرتبہ FIR ٹھیک ہو کے آئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا عوام کبھی ہم یہ کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹ نافذ کریں گے، آپ دھرنا ختم کر لیں۔ یہ جنرل راحیل صاحب نے وعدہ کیا ہے، اس وقت کے آرمی چیف، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے، تیسرے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان،
انہوں نے کہا جی ہم میری حکومت آئی ہم مہینہ 2 مہینے کا ٹائم دیتے رہے, ہم 2 مہینے میں انصاف دیں گے کیونکہ سارے ثبوت ٹی وی موجود ہیں. اب 3 بڑے پاکستان کے وہ کہہ کر گئے ہیں لیکن انصاف نہیں ملا, تو پھر عام آدمی کی کیا حال ہوگا, ان کو کیا انصاف ملے گا. پھر بھی ہمیں عدالتوں سے امید ہے کہ ہم کیس لڑ رہے ہیں, اللہ کرے گا شاید انصاف ملے زندگی میں. ہاں بالکل, اور ہم انشاءاللہ اسٹرگل سے پیچھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساڑھے ماڈل ٹاؤن ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بے شک کوشش آپ بھی جاری رکھیں گے, ہم بھی دعائیں جاری رکھیں گے, کرتے رہیں گے کہ یہ سلسلہ کسی مقام پہ کسی فیصلے پہ ضرور پہنچے, اور اللہ کرے کہ ایسا نظام بن جائے پاکستان میں جو عام عوام عام انسان کے لیے انصاف اور کا سبب بنے. اچھا, یہ ساری چیزیں تو سیاسی اس میں ڈاکٹر صاحب کے ذکر کے حوالے سے آ گئیں. آپ کا ایک بڑا خاص عمل ہے پنڈی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ جو یوم عاشوراء کا جلوس آتا ہے جامع مسجد میں, اس کے لنگر کا بڑا وسیع پیمانے پہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بانیوں میں سے ہیں, آپ نے اس کو شروع کیا. تو یہ خیال کیسے ایک دم مطلب کیسے ذہن میں آیا کہ ان کو کیسے؟ میں نے بتایا والد صاحب مولا شریف پیر خان صاحب کے خلیفہ تھے, تو ان کے زندگی میں تو مطلب بہت ساری محفل ہوتی تھی, مہینے میں 2 محفل, ذکر و اذکار, یہ وہ سارا. تو ان کے بعد ابھی بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح وہ نہیں رہا. لیکن ان کی جو طریقہ کار تھا, ہمارے دادا بھی وہ محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت اور عشق رسول, یہی ہمیں تربیت ملی ان سے. تو اس ہماری جو ان کی سے ہمیں ملی ہے چیز, یہ ہم نے اپنے بچوں میں شفٹ کی. بچوں میں بھی الحمدللہ میرے بیٹے ہیں دونوں, ایک حسن ہے حسین ہے, دونوں میں عشق اہل بیت محبت رسول یہ سارا کچھ ان کے اندر ہے. تو ہم یہ آغاز کیا, میرا بھتیجا دانش جس کے ابھی وہ میرے بڑے بھائی ہاسٹل میں, ہم مل کے یہ کر رہے ہیں. تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں, اور میلاد کا سٹیج بھی ہم لگاتے ہیں 12 ربیع الاول. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ وہ آپ ماشاء اللہ 12 ربیع الاول والا جو جس کو کہتے ہیں پنڈی میں سب سے بڑی نہیں بڑی تو نہیں کہہ سکتے لیکن بس ایک حاضری ہوتی ہے, جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سب سے بڑا سٹیج جو لگتا ہے پنڈی میں, جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے سٹیج پنڈی میں ان میں ہمارا بھی الحمدللہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہمارا سب سے بڑا, یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ انہی کے کسی دوست نے کہا جی آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں, یہ وہ آپ کا مرکزی ملاد کمیٹی ادھر چل رہے ہیں سر. میں نے کہا یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بچوں کو رجحان اس طرف ہے, ورنہ کسی غلط کی طرف ہوتے تو اس کو کون پھر کنٹرول, بچے کنٹرول نہیں ہوتے نا. تو اس طرف رجحان ہے پازیٹیو, تو اللہ پاک اسی کے صدقے دے رہا ہے. تو انشاءاللہ آندہ بھی جب تک زندگی یہ کام چلتا رہے گا. یہ سارا سلسلہ آپ نے جو ابھی سوشلائزڈ ورکنگ کے حوالے سے بتایا, آپ محنت بھی کرتے ہیں, بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں, آج بھی آپ کی کچھ مصروفیات تھیں ایک طرف, دوسری طرف پھر یہ سارا سلسلہ تو چل رہا ہے. لیکن دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو کھانا بھی ضروری ہے, پالنا بھی ضروری ہے, جو گھر والے ساتھ آپ کے منسلک ہیں. تو ذریعہ معاش کیا چلتا ہے, کس طرح چلتا ہے؟ میرا ویسے پراپرٹی کا آفس ہے ریل اسٹیٹ کا, لیکن الحمدللہ ادھر دبئی میں بیٹا ہے, وہ کر رہا ہے ادھر جاب, بزنس بھی ہے. ادھر بھی چھوٹا بیٹا کیٹل فارم ہے, لجپال کیٹل فارم کے نام سے, تو الحمدللہ چل رہا ہے. تو لجپال کیٹل فارم پہ لائف سٹاک جو کرتے ہیں, مطلب لائف سٹاک جو پالا جاتا ہے, بھیڑ بکری جو حلال جانور ہوتے ہیں, اپنا بیل ہوتے ہیں, جنگی بیل, اچھا وہ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ وہ جو عید کے لیے تیار کرتے ہیں اسپیشلی سارا سال وہ مطلب لیتے ہیں چھوٹے, محنت کر کے. ابھی تو اپنی بریڈ بھی شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا مطلب آپ ہمیں دعوت دیں گے کہ ہم وزٹ کریں گے وہاں؟ کرتے ہیں رمضان سے پہلے ایک وہاں ایونٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر میں ادھر ہوا, میں دبئی ہوتا ہوں, لاسٹ ٹائم میں نہیں تھا, بچوں نے کیا, آپ کو انشاءاللہ انوائٹ کریں گے ضرور. انشاءاللہ ہم حاضر بھی ہوں گے اور آپ کا کیٹل فارم دیکھیں گے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ یار ہم جائیں کسی جگہ پہ بیل, وہ بڑے بڑے بیل ہم ان کو کہتے تھے. بہت عرصہ پہلے جب یہ نیا کام شروع ہوا منڈیوں میں, تو ہم کہتے تھے وہ شو کیس والے بیل آئے کہ وہ خوبصورت ان کے لیے وہ لگایا جاتا تھا. بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, ان کو خوبصورت بنانے بڑی محنت ہوتی ہے. بالکل, وہ پورا جو ایک اس کا وہ ہے نا ایکسپیرینس, وہ ضرور, بلکہ آپ ادھر اپنا یہ کریں پروگرام بھی ان کے ساتھ. تو اچھا, کیٹل فارم پہ ہم ضرور وزٹ بھی کریں گے, اور اس کے حوالے سے اپنے آڈینس کو بھی بتائیں گے, کیونکہ لوگوں کو بڑا سارا شوق ہوتا ہے کہ یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں یا جن کو آپ حلال کے طور پہ پالتے ہیں, اس کے لیے کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری جو سیاسی وابستگی پیٹ کے ساتھ رہی ہے, اب تک چل رہی ہے اور آگے بھی اللہ کرے گا چلتی رہے گی. قادری صاحب کا اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنلی سارا سنیریو چل رہا ہے, اس کے حوالے سے اس ٹائم 2 دنیا میں جو اسلامی ممالک, اسلامی ریاستیں بیسیکلی میں کہوں گا, جن کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے, کشمیر ایک غزہ.
فلسطین بیسیکلی، غزہ تو ایک شہر کا نام ہے، فلسطین ہے پورا، اس کے اوپر قادری صاحب کا ابھی تک ہم نے، میری نظر سے تو شاید نہیں گزرا فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اوپر شاید پھر کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی، لیکن فلسطین کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کس ڈومین میں یا کس اس میں اس کو لے کے چل رہے ہیں، یا ان کا کوئی اس کے اوپر بیان یا وہ کیوں نہیں آ رہا جو ہماری ابھی رائٹ ناؤ کی حکومت کا بیان بالکل ہے، ویڈیو بیان ہے میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں بھیج دوں گا. تو وہ تو کشمیر کے حوالے سے بھی ان کا سٹانس یہی ہے کہ جو ہے حق خود ارادیت، جو ان کا حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے. فلسطین کے حوالے سے ان کے بہت پہلے سے انہوں نے ان کے بیانات بہت سارے موجود ہیں اس پہ کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو اس کی اسرائیل کو بڑا ایک ملک بنانے کے لیے، اسرائیل کو خود مختار اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی سازش، جس کے پیچھے یہ اقوام متحدہ، امریکہ، یہ سب انوالو ہیں، بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہیں. ابھی دیکھیں ابھی جو امن منصوبہ چل رہا ہے، یہ امن منصوبہ ایک طرف سے امن منصوبہ چل رہا ہے، دوسری طرف سے وہاں غزہ میں ظلم جاری ہے. تو یہ سارے مسلمان ممالک بھی ان کو مطلب ہوش کے ناخن، OIC جو بنی مسلمان ممالک کی تنظیم، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مطلب بجائے اس کے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، وہ ان کے غزہ امن میں شامل ہو کے ان کے وہ سارا امریکہ جو کلنٹن جو کہہ رہا ہے، یہ کیا نام اس کا، ٹرمپ، سب اپنی مفادات کی گیم ہے اور اسرائیل کو پاور بنانے کے لیے ساری گیم ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے خلاف بالکل سٹینڈ لیا، بیان دیا، سب کچھ کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بیان دینے سے یہ تو ریاستوں کا کام ہے. جو جتنے عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک، ان کو مل کے، جیسے OIC موجود ہے لیکن OIC مردہ گھوڑا بن چکا ہے. اقوام متحدہ بھی صرف امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات اس لیے کی نا کہ ڈاکٹر صاحب ایک، اگر میں ان کی جو تنظیم ہے منہاج القرآن کو تو نہیں کہوں گا، وہ ایک الگ طریقے کی، بالکل ایک ڈفرینٹ کام کرتی ہے. ایک ان کی جو سیاسی تنظیم ہے جس کو پاکستان عوامی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ہمارے بہت سارے ادھر ہم بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس کے ایک حلقہ ہے، اس کے بہت سارے لوگ MNAs MPAs، ایک پوری ان کی ایک تنظیم سازی ہوئی ہے. وہ کیوں نہیں ایکٹیو اس سارے معاملے میں؟ ہمیں پچھلے میرے خیال سے شاید جب سے ڈاکٹر صاحب گئے ہیں کینیڈا، جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے آج تک ہمیں پیٹ کی کوئی پراپر وہ آپ کہنا ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ بالکل ایکٹیو ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود موجودہ سیاست سے نا ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. آپ نے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے نا، 2015 میں انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی سیاستدان اپنی زندگی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب، اللہ ان کو صحت دے، وہ کس پوزیشن میں لیکن سیاست کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کتنی عمر ہو گئی ہے. یہ نواز شریف شہباز یہ بھی کافی ایج کے ہیں، مطلب 60 سال کے بعد. اچھا زئی صاحب کو انہوں نے بنایا، وہ بھی ایج کی عمر کے ہیں. اور جو 60 جس طرح ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے نا سرکاری، اس طرح سیاستدانوں کی ہونی چاہیے بھی ایک عمر پہ آ کے. وہ تو نوکری ختم کرنے کے بعد ہی تو بندہ سیاست پہ جاتا ہے. نہیں سارے تو نوکری ختم کرنے کے بعد شروع سے کر، لیکن ایک حد ہونی چاہیے سیاست میں بھی. اس حد تک اس کے بعد ریٹائر ہو، نئے لوگوں کو موقع دینا. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں 18 سال سے ووٹ کا حق اٹھا کے 25 سال پہ کر دو. نہیں وہ تو 18 سال ہی ہے، فی الحال تو 18 سال ہی ہے. وہ تو چاہ رہے ہیں نا آگے چلا جائے تاکہ یہ بھی ایک الیکشن لڑنے والا 25 سال سے اوپر ہونا چاہیے اس طرح. لیکن کہنے کا مقصد سیاستدانوں کو بھی ایک حد مقرر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد وہ چھوڑے، نئے کو آنے دے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک مثال قائم کیا، بس یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور پاکستان عوامی تحریک کو اپنی جو پوری تنظیم کے حوالے کر دیا. اس میں ابھی ہمارے مرکزی صدر وہ کراچی میں رہتے ہیں، قاضی زاہد حسین صاحب گنڈا پور صاحب، خرم نواز گنڈا پور، وہ بہت ایکٹیو ہے ماشاء اللہ، وہ سیکرٹری جنرل ہے. اور نیچے تنظیمات ابھی پچھلے دنوں انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ ہوئے ہیں. ابھی اس کے نوٹیفیکیشن آنا ہے، نوٹیفیکیشن آئے گا، پھر نیچے ڈسٹرکٹ کی تنظیمات، یہ وہ صوبائی اور مرکزی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا الیکشن کمیشن. مطلب باقاعدہ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں پیٹ کے. آپ نے شاید اصل میں بات یہ آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتے، نظر اس لیے نہیں آتے کہ میڈیا جو ہے نا، ہمارا میڈیا، میرا بڑا تعلق ہے، سب ماشاء اللہ ہمارے دھرنے میں بڑا انہوں نے کیا. پھر وہ جو لانگ مارچ ہمارے، اس میں میڈیا بہت ساتھ رہا ہمارے، جس طرح ہمارے کارکن اس طرح ساتھ رہا ہے. جو سانے ماڈل ٹاؤن جو میڈیا نے دکھایا وہ بھی ایک پروف ہے. میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے نا، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا غلط ہے، لیکن میڈیا جو بیٹھے نا بڑے پریورٹیز، ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. صرف حکومت، اپوزیشن، یا کوئی ہلا گلا یہ کر دو، مار دو، جلا دو، یہ ان کی پرائرٹیز ہے. پاکستان عوامی تحریک کیا کر رہی ہے، یا کوئی مذہبی جماعت کیا کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام آباد میں فنکشن ہوا ہے، ڈاکٹر طارق قاسم 5 بڑی کتب کی تقریباً رونمائی ہوئی، شاید ان کو میں نے شاید بھیجا ہو دعوت نامہ. تو وہ اس میں بڑے بڑے علماء مشائخ آئے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی جو کردار اس پہ بات کی، لیکن میڈیا میں کسی چینل نے نہیں دکھایا. ان کی پرائرٹی نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز دکھانی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا میڈیا کو ہر چیز دکھانی چاہیے نا، لیکن میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے.
تو اگر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پیٹ کی, ہم ان کو پتہ ہوتی رہتی, لیکن میڈیا میں نہیں آتی. نہیں میڈیا دیکھیں سیٹلائٹ میڈیا تو چلیں جی کنٹرول ہو گیا, ہاں آپ کہیں جی پرنٹ میڈیا کنٹرول ہو گیا, سوشل میڈیا کنٹرول سوشل میڈیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اٹیچ کر دیں گے, آپ دیکھیں انشاءاللہ. نہیں میں جتنا سرچ کرتا ہوں, دیکھیں ابھی بھی اگر ہم جا کے یوٹیوب پہ لکھیں گے نا پاکستان عوامی تحریک, تو اس کی کوئی ریسنٹ ایکٹیویٹی آ رہی ہوگی, یا تو وہ منہاج القرآن کے حوالے سے آ رہی ہوگی, کیونکہ میں یہ سارا کچھ جو ابھی مرکز علم میں بتا رہا ہوں نا, یہ سیاست تک تو نہیں ہے نا, لیکن مرکز علم بھی پاکستان عوامی تحریک کو ٹارگیٹ, آپ نے اتنے بنانا ہے, یہ کرنا ہے, اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب کا جو طریقہ کار ہے نا, انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں کامیابی نہ ملے ہم اپنا طریقہ چینج کریں گے. وہ اپنا طریقہ چینج کر کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, نوجوان نسل کی. یورپ میں مطلب ایک اس وقت وہ فاطمہ الزہرا کے نام, بیت الزہرا کے نام سے لندن میں بہت بڑا سینٹر, پورے یورپ کا سب سے بڑا سینٹر بن رہا ہے. اس میں کیا اسلامک سینٹر ہوگا, لوگوں کی تربیت ہوگی, کر بھی رہے ہیں پوری دنیا میں. لوگ مانتے بھی ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب منہاج القرآن واحد تنظیم ہے جو نوجوان نسل کی تربیت کر رہی ہے. تو وہ ان کا کام جاری ساری ہے, اس میں پیچھے نہیں ہٹے. وہی پیٹ بھی وہی کام, جو ٹارگیٹ منہاج القرآن وہی کام کرے, کارکن سارے وہی کام کریں گے, ٹھیک ہے. باقی جو جس طرح میں یہاں پہ آپ یہ چیزیں کر رہی ہے, پیٹ ہی ہے نا. دوسرا کوئی اگر بجلی کے حوالے سے کس طرح کرنا, وہ بھی کرتے ہیں ہم اپنے سطح پہ جتنا ہو سکتا کرتے ہیں, لیکن یہ کرپٹ سیاست کا حصہ نہیں ہے. اس سیاست کا موجودہ کلچر اس کا حصہ نہیں, اس لیے آپ لوگ نظر نہیں آتے. وہ اصل میں مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے نا کئی دفعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, لوگ آپ کو جوڑ دیتے ہیں کہ یار چپ کر کے بیٹھے نہیں تو بولتے نہیں. ہاں نہیں, جو پہلے بھی وہ جب ڈاکٹر صاحب ریزائن دے کر گئے تھے نا MNA کا, ٹھیک ہے, 2004 میں ریزائن کیا, اس کے بعد سب لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے. خاموش, انہوں نے ایک ٹارگیٹ دے کر گئے تھے لوگوں کو. یہ نہیں ڈاکٹر صاحب خود فزیکل موجود ہو کے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. نہیں وہ جہاں بھی ہیں کارکن, امپیکٹ ان کا نہیں ہوگا, ان کا امپیکٹ وہاں بھی جہاں بھی بیٹھ کے. کارکن پہ نہیں, دیکھیں کارکن پہ تو کسی بھی پارٹی, عمران خان اگر جیل میں بند ہے تو اس کے پارٹی کے کارکن تو آج بھی, آپ کسی MNA MPA کو نہ کہیں, آپ عمران خان کی ایک آڈیو ایک کوئی وہ لے آئیں جو اس کے پارٹی کے ورکرز کے لیے کوئی بھی حکم نامہ ہو, میرے خیال سے سب سے زیادہ ایکٹیولی وہ ورک کریں گے. اب وہ فزیکلی موجود نہیں ہے, اس کی ریزنز پیچھے کچھ اور ہیں, ہم اس پہ نہیں جاتے کہ وہ کیوں نہیں فزیکلی موجود, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. عمران خان کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آزاد ہیں ماشاءاللہ, کینیڈا میں بھی موجود ہیں, لیکن اگر وہ فزیکلی پاکستان میں موجود ہوں تو کیا ان کی جو اثر و رسوخ ہے وہ صرف کارکن کی بات نہیں کر رہا, ان کا اثر و رسوخ پھر حکومت پہ بھی ہوگا, ان کا اداروں کے اوپر بھی, وہ ایک پرسنالٹی تو ہے نا. تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ یہاں پہ رہ کے سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے ہی کچھ کر لیں, کہ جو بیٹھ کے وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں, قوم کے لیے کر رہے ہیں, پوری امت کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں نا, جو انہوں نے کام کیا ہے, ایک تو فتویٰ جو آج تک کسی نے دیا کہ دہشت گردی پہ سب سے پہلا قرآن کی انسائکلوپیڈیا انہوں نے دیا کہ قرآن کو آسان کر دیا. پھر اس کے بعد 40 جلدوں اور مشتمل احادیث انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے, اور بہت سارا کام وہاں بیٹھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہاں کرتے ہیں نا, یہاں آج میں جا رہا ہوں, کل آپ جا رہے ہیں, وہ جا رہا ہے, ٹائم ڈاکٹر صاحب کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے, وہ اسی کام میں لگے رہتے. انہوں نے پھر گوشہ نشین ہے, وہاں گوشہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے پیچھے خطاب میں کہا کہ میرا کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے, اور جو مکمل ہوگا میرے باقی زندگی پاکستان میں گزرے گی. اس کے بعد لیکن اس میں تو اب ڈاکٹر صاحب کی بھی ماشاءاللہ عمر 76-70, تو وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ وہ بندے کا ایک انرجی لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. خطاب ابھی سنے, ابھی وہ کرتے ہیں ہر مہینے میں 1-2. نہیں جوش خطابت میں تو ایک مائک بھی کئی دفعہ توڑ دیتے ہیں نا, میں اس پہ نہیں مائک انہوں نے کبھی توڑا نہیں, ڈاکٹر صاحب نہیں, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو مائک توڑ دیتے ہیں جوش خطابت میں. وہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں جب ہم پاکستان میں موجود ہوں, اب آپ پاکستان میں آپ کی مثال دیتا ہوں, پنڈی کے اندر موجود ہیں, تو آپ پنڈی کے اندر جو کام کر رہے ہیں, زچہ بچہ ہاسپٹل سے ہو, وہ نالا لے کے گرد دیوار بنانے کا ہو, وہ اسکول کے حوالے سے ہو, آپ فزیکل جو اس کے اوپر کوششیں کر سکتے ہیں نا, وہ اگر آپ دبئی بیٹھ کے کریں گے ہو جائیں گی؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ جب دبئی بیٹھ کے فون پہ مجھے کہہ رہے ہیں یار وہ فلانا کام کر دینا, یا میں کہتا ہوں جی میں آپ کے جوتوں کے نیچے آپ کو جہاز سے نہ ہاتھوں کی تلیوں پہ لے کے آتا ہوں گا نا, تب بھی میں آپ کے لیے اتنا ایفیلیشن رکھ کے کام نہیں کر سکتا جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ادھر ہونا ایک الگ ہی اس کے اندر وہ رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے, اور ان کو ہونا چاہیے. تو خیر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تو جب انشاءاللہ وہ آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے. کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا کام جو ہی ختم ہوگا, وہ جلد ختم ہونے والا ہے, لیکن وہ کر چکے ہیں, وہ ختم ہوگا تو وہ
پاکستان آئیں گے انشاءاللہ، اور باقی زندگی جتنی بھی اللہ پاک نے سلامت رکھے وہ انشاءاللہ پاکستان میں گزاریں گے. نہیں انشاءاللہ ہم بھی یہی خواہش کریں گے کہ وہ آئیں، وہ زندگی بھی گزاریں اور وہ لوگوں کے ساتھ انگیج بھی کریں انشاءاللہ، وہ اپنے ملک کے لیے بہت سارا کام بھی کریں اور ملک کے لیے آسانی بھی کریں. خیر اور یہ تو سلسلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب میں نے یہ کہا نا کوشش کریں گے جب وہ آئیں گے تو ان سے ہم سیٹنگ کریں گے، آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ہماری سیٹنگ کروائیں تاکہ ہم ان سے کوئی گفتگو کے اندر کچھ ان سے بھی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکیں. ابھی جو آپ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، آپ نے کہا کہ ہمارا بھی ایک سلسلہ گھر کا بھی چل رہا ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. فیوچر میں آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسی طرح سوشل ورک کو مزید بڑھائیں گے یا آپ بھی سکونیت اختیار کریں گے دبئی جا کے کہ یار دبئی سکونیت اختیار کریں؟ ہم جیسے ہیں جی، ہم ایک کارکن ہیں، ادنا سے کارکن ہیں، اور کیا کہتے ہیں منہاج القرآن کے، پاکستان عوامی تحریک کے اور حضور کے میلاد کو منانے والے ایک ادنا سے کارکن ہے. تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تو یہ سلسلہ ایسے ہی امید ہے جاری رہے گا، بس زندگی کی بات ہے. بہت شکریہ. اس میں آپ اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، میں اصل میں بہت ساری اب آپ سے وہ سوال کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تھوڑے سے اسلامک اور اس ریلیجیس اس میں ڈسکس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ضرور جب بھی آئیں گے ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو ان سے میرے کچھ ایسے سوال ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے بہت سارے لوگ جھجکتے ہیں، بس بہت سارے علماء اور مفتی جھجکتے ہیں. آپ کو دے دیں گے بندہ ڈاکٹر صاحب کہ مطلب جگہ پہ وہ آپ کو ان چیزوں کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ. بس وہ اوتھینٹک اور ان چیزوں کو ذرا سا سمرائز کریں گے تاکہ جو عام لوگ ہیں نا ان کی زندگی آسان ہو. آپ جس طرح لوگوں کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو جو زندگی کے کچھ مسائل اور ان سے گزر رہے ہیں اور ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اس میں آسانی ہو. آپ کے ساتھ بھی بیٹھک کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، آپ فزیکلی اور اس سے جا کے ورک آؤٹ کر کے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک کنال سکول کی زمین چھڑانے کے لیے آپ کو 8 سے 10 سال لگے. ہاں جی، ایک کنال پھر ملا وہ سکول، مطلب وہ ہے وہ 3.25 کنال تھی ملی آپ کو ایک کنال ملی، تو وہ ایک کنال چھڑوانے کے لیے بھی آپ کو 8 سال لگے. تو وہ اس طرح بھی ہوتا ہے یہاں پہ. تو محنت سے ہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے. رکتا بندہ تب ہی ہے جب اس کو لگے کہ یار بس ٹھیک ہے اب ہو گیا. تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. آپ کی بہت ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی کوششیں کاوشیں چل رہی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آپ کو استقامت دے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کا رستہ مزید کھولے. اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا. انشاءاللہ زندگی رہے گی، مجھے یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مزید اچھے اور بہتر کام کریں گے تاکہ جب ہم اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے کام ڈسکس کرنے کے لیے ہوں. اور دعا یہی ہے کہ آپ کی جو کوششیں جاری ہیں ان میں آپ کو کامیابی ہو، خاص طور پہ زچہ بچہ اسپتال کے حوالے سے. جی اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا، اس کے ضروری نہیں کہ بندہ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو یا ناظم ہو یا کونسلر ہو، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کام کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک رزلٹ دیتا ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کی وہ جو ان سپریورٹی، آپ کی جو امید یا یقین جو اللہ کے اوپر اگر وہ ہو تو پھر آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے. قبرستان کی دیوار کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس میں جو قبرستان کی بیک سائڈ قبریں تھیں وہ ضائع ہو رہی تھی، گر رہی تھی، کھوپڑی نظر آتی تھی. مجھے وہ اس سے کافی تشویش ہوئی. پھر میں نے میڈیا کو بلایا، سنبھالے آئے کیا، اپلیکیشن دی. حالانکہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی اپلیکیشن میں نے افسران کو ملا، سب کچھ کیا. وہ پھر جو آیا اس کا انجینئر پیمائش کے لیے، اس نے 500 گز، میں نے کہا 500 فٹ ہے نا یہ ایریا ڈیمیج ہے. وہ پھر میٹنگ ان کی جب ہوتی ہے نا اس میں بجٹ وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا یہ ساری دیوار، اس نے مجھے مبارک دی فون کر کے بھائی آپ کی ایفرٹ سے ساری دیوار منظور ہوگی. وہ لئی سے اسٹارٹ سے لے کر پل سے آگے تک اب وہ دیوار بنی ہے تو قبرستان بچ گیا. مطلب آپ کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی طریقے، کسی نہ کسی صحیح میں آپ کو لگایا ہوا ہے جس سے لوگوں کی خدمت ہوتی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں وہاں کوئی تختی نہیں لگی میری، کچھ نہیں کی ہے، فستہ کچھ نہیں ہوا، بس انہوں نے بنایا، سرکاری سطح بن گیا، وہ قبرستان کو فائدہ ہو گیا. اللہ پاک قبول کرے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی باقی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کو بھی قبول کرے اور اسی طرح آپ کو مزید آگے کام کرنے کی ہمت طاقت دیتا رہے. اور خواہش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جب آپ کے ساتھ نیکسٹ بیٹھیں تو ڈاکٹر صاحب بھی ہوں تو ہم ان سے بھی کچھ سوال جواب کریں اور پوچھیں کہ جی آگے آنے والے وقت میں ہم پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں. پاکستان کو وہ ان کی خواہش ہے کہ مصطفی معاشرے کا قیام ہو. مصطفی معاشرے کا قیام ہوگا تو ریاست مدینہ آٹومیٹکلی بن جائے گی. جب تک معاشرہ مصطفی نہیں ہوگا. اچھا یہ سارے ریاست مدینہ کی طرز پہ بنانا چاہتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہی ریاست مدینہ ہے کیا.
جو بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کا نقشہ تب ہوگا مطلب ہر بندہ مستفی ہو, مستفی جو کردار کا حامل ہو. تو اس جب تک وہ نہیں ہوگا, میں اگر مستفی کردار میرا ہے, آپ کا بھی ہے, ان کا بھی, ایک معاشرہ بن جائے گا. مستفی معاشرہ بنے گا تو پھر ریاست مدینہ آٹومیٹکلی بنے گی, کیونکہ سب کا کردار مستفی ہوگا. تو پھر آگے جب جائیں گے تو اسی کردار کے حساب سے وہ ریاست مدینہ کی طرف جائیں گے. پھر تو اس طرح تو نہیں ہے کہ معاشرہ مستفی نہیں ہے ریاست مدینہ اوپر بن جائے. تو چلیں ہم یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب ریاست مدینہ قائم کی, انہوں نے ایک دم نماز حج زکوٰۃ کا نہیں فرمایا, انہوں نے کہا پہلے کیا بھائی بنایا, بھائی چارے کا انصاف کا نظام جہاں پہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا, ایک دوسرے کا حصہ دار بنایا. تو تب جا کے جب لوگوں کے معاش ٹھیک ہوا, انصاف ملا, اس کے بعد جا کے ریاست مدینہ قائم کیا آخر میں. ہاں وہ تو پھر ماڈل بنتا گیا نا. جی. اصل میں ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بنانا سارے چاہتے ہیں لیکن رستے اس طرف جاتا کوئی نہیں نا. جاتا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بس رات کو سوئیں صبح اٹھیں ریاست مدینہ بن جائے. تو ایسا نہیں ہے, بالکل اس میں مشکلات بھی ہیں, اس میں پرابلمس بھی ہیں. پھر کیونکہ سسٹم کے تحت ڈاکٹر صاحب جو ڈاکومنٹ دیا تھا نا جنرل مشرف اللہ بخش ان کو بھی, رائل شریف کو, انہوں نے کہا یہ نافذ کریں, ریاست مدینہ کو بتانا یہ چیز نافذ کریں. پورا مکمل ڈاکومنٹ دیا تھا. اب نافذ کرنے والے نہ نافذ کرو تو اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے. وہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا ایک فارمولہ دے دیا نا, لیکن جب تک ایک بات عمران خان بھی کہتا ہوتا تھا کہ جب تک آپ پاور میں نہیں آئیں گے, اس سے پہلے وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان کہتا تھا جب تک مجھے سولو پاور نہیں ملے گی میں کام میں نہیں کروں گا. لیکن پھر اس کو بھی شاید سمجھ آ گئی کوئی 20-22-25 سال کی محنت کے بعد کہ نہیں بھائی اس کے جب تک اسمبلی کے فلور پہ کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے تھے, ٹھیک کہتے تھے پھر ان کی مانو بھی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شاید اور طریقے سے دیکھتے ہیں اور زاویے سے دیکھتے ہیں. اس ٹائم پہ جب آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر شاید مختلف ہو جاتی ہیں چیزیں, اور طریقے سے چلتی ہیں. بہرحال آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ کو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے, اللہ پاک آپ کے بھائی کو بھی صحت دیں جو بیمار ہیں, آپ ان کی عیادت کو آدھے میں چھوڑ کے ہماری طرف آئے تو یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے. آمین. تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.